6 ستمبر جس کی مناسبت پاکستان کے دفاع اور پاکستان کے استحکام کے ساتھ جڑی ہوئی، اور ہم یہاں پر پہلے اس مناسبت سے اس بات کو ریگل چوک میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا استحکام، اس کا ضامن وہ نظریہ تھا جس نظریے کی پاداش میں یہ وطن مارد وجود میں آیا۔ وہ نظریہ نہ رنگ کا تھا، نہ جغرافیے کا تھا، نہ زبان کا تھا، نہ قومیت کا تھا، نہ لباس کا تھا، بلکہ وہ نظریہ وہ تھا کہ جب سے یہ دنیا قائم ہے اس سے قبل اللہ رب العزت اس نظریے کی تلاوت فرما رہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ طبقے دو ہی ہیں، ایک ایمان کو لانے والے، دوسرا اس کا انکار کرنے والے۔ اور شیخو پورا میں آئے ہوئے لوگوں، اس بات کو یاد رکھنا، اسی نظریے کی پاداش میں پورا قرۂ ارض پر اگر کوئی ملک مارد وجود میں آیا تو وہ واحد ملک سرزمین پاکستان تھی کہ جب یہ وطن بنا اس نعرے کو لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا بلند آواز میں کہنا، کیا نعرہ لگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ وہ واحد نظریہ تھا حافظ عبد الباسط صاحب جس کی وجہ سے یہ وطن مارد وجود میں آیا۔ اور اقبال نے اسی نظریے کی وجہ سے کہا تھا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تم مصطفی بھی ہے۔ یہی وہ نظریہ تھا کہ جب بدر کے موقع پر باپ کے مقابلے میں بیٹا آیا، چچا کے مقابلے میں بھتیجا آیا، حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص کی گردن کو اڑایا، عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ جراح کو 2 لخت کیا۔ اور بدر کے بعد جب ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے نے بڑے پیار سے آپ کو مخاطب کیا، کہا بابا بدر کے موقع پر 3 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں پہلو بچا کر دوسری جانب نکل گیا۔ ساتھیوں، یہ وہ نظریہ تھا حضرت ابوبکر۔ آپ نے کیا تاریخی الفاظ کہے، کہا خطیبانہ انداز میں کہ اللہ کی قسم اگر میری نظر اس دن تلاش کر رہی تھی، تجھے کر رہی تھی، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا، میں اللہ کی قسم اس نظریے کی خاطر تجھے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا۔ ساتھیوں، یہی وہ نظریہ تھا، یہی وہ نظریہ ہے، یہی وہ نظریہ تھا جو ساری زندگی سے پہلے اور قیامت کی دیواروں تک قائم رہنے والا۔ اور اسی نظریے کی وجہ سے ابو لہب جو مطلبی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، قریشی بھی ہے، آپ کا سگا چچا، مگر سارے باتوں کے ہونے کے باوجود آسمان سے ندا آئی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اے ابو لہب، جب تک قرآن کے پڑھنے والا ایک بھی قاری زندہ ہے تجھ پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ اور مقابلے میں حبشہ کا بلال، پستہ قامت والا، چپٹی ناک والا، کالی رنگت والا، آقا معراج سے واپس لوٹے، کہا این بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال حاضر ہوئے، آقا میں حاضر، میں قربان۔ بلال معراج کی رات پہلے آسمان پہ گیا، جبرائیل کی رفاقت رہی، دوسرے آسمان پہ گیا، جبرائیل ساتھ چلتے رہے، تیسرے، چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے آسمان پہ گیا، جبریل امین کی معیت رہی، مگر بقول شاعر وہ مقام
جہاں پر جبرائیل کے بھی پر جلتے تھے، بلال وہاں پر تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی۔ ساتھیو، یہ وہ نظریہ تھا کہ ایسا وطن مارنے وجود میں آئے جس کی نسبت جو ہو وہ توحید ہو، رسالت ہو، اور آج وطن عزیز کو بنے ہوئے 78 برس سے زائد عرصہ بیت چکا۔ حالات آپ کے سامنے، بجائے کہ ہم اس نعرے پہ عمل کرتے جو پاکستان کے مارنے وجود میں آنے کے وقت ہمارے بڑوں نے لگایا، بجائے اس کے کہ اس نعرے کی بدولت، توحید کی بدولت، رسالت کی بدولت، آپ کی سنت کی پیروی کی بدولت حالات ٹھیک ہوتے، حالات مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں آفتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا، کبھی پانی کا سامنا، زمینی سیلاب کا سامنا، آسمان نے اپنے دروازوں کو کھولا ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کو بلا بلا کے پکار کے کہہ رہے، الزموا سننا، الزموا سننا، اور آؤ سنت کے ساتھ تمسک کو اختیار کرو، سنت کو پکڑ لو، تبقى لکم الدولہ۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں، تمہاری معیشت ٹھیک ہو جائے، تمہاری حکومتیں ٹھیک ہو جائیں، تو آقا کی سنت کو اختیار کرو، اس کی سنت کے اوپر عمل کرو۔ اور آج بالخصوص 12 ربیع الاول کی مناسبت کے آپ سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ کہاں گیا وہ درس؟ کہاں گیا وہ 6 ستمبر جو پاکستان کے دفاع؟ کہاں گیا وہ نظریہ جو پاکستان کی ضمانت تھا ملکی استحکام کے لیے؟ آج ہم نے اس نظریے کو، اس نعرے کو پسے پشت ڈال دیا۔ آج 12 ربیع الاول کا دن آیا ہوا، میرا بریلوی بھائی بھی اپنے سٹیج کو سجا کے بیٹھا ہوا، وہ بھی اس نعرے کو لگا رہا، مجھے آقا کائنات سے بڑی عقیدت ہے، مجھے آقا کائنات سے بڑی محبت ہے۔ میرا دیوبندی بھائی بھی اپنے سٹیج کو سجا کے بیٹھا ہوا، وہ اس بات کا تذکرہ کر رہا، ہمیں آقا کائنات سے بڑی عقیدت ہے، ہم آقا کی عقیدت کا دم بھرنے والے۔ اور آج حافظ عبد الباسط شیخو پوری آپ کی عمارت میں اہل حدیث کا سٹیج لگا ہوا، اسٹیج سے قال اللہ اور قال الرسول کی بات کو بلند کیا جا رہا، اس نعرے کو لگایا جا رہا، ہمیں آقا کائنات سے بڑی عقیدت ہے، ہمیں آقا کائنات سے بڑی محبت ہے۔ لوگ پریشان ہیں، کنفیوز ہیں، ہم سے سوال کر رہے، حافظ عبد الباسط صاحب، مولانا یوسف پروری صاحب زادہ صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کا بھی اسٹیج، میرے دیوبندی بھائی کا بھی اسٹیج۔ اللہ کی قسم ہم اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ دستور ہے، ہم بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے والے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے میدان عمل میں نکلنے والے، مگر بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا۔ لوگ ہم سے سوال کر رہے، حافظ صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب، یہ مسئلہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ آپ کا فرق کیا ہے؟ میرا بریلوی بھائی بڑے ادب سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی آقا کی عقیدت کا اعلان کر رہا، دیوبندی بھائی بھی آقا کی عقیدت کا اعلان کر رہا، اہل حدیث بھی آقا کی محبت کا اعلان کر رہا، مگر بات کو سمجھ کے جانا۔ ہاں ہاں، ریگل چوک میں آئے ہوئے لوگوں، سیرت النبی کانفرنس سے اس سبق کو لے کے جانا ہے، صرف خطیب کی ہدایت پر نعروں کو بلند کر کے واہ واہ کہہ کے اٹھ کے نہیں جانا، بلکہ انشاءاللہ کسی سبق کو اپنے اذہان و قلوب میں اتار کے جانا ہے۔ کیوں بھائی؟ سبق کو اپنے اذہان و قلوب میں اتارنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا ہے تلک ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، جو سبق آپ کو بتانے لگے ہیں اس کو اپنے اذہان و قلوب میں اتارنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے فضل و کرم سے پھر تو آپ کا انشاءاللہ ایسی مجلسوں میں، ایسی کانفرنس میں شرکت کا جو مقصد ہے انشاءاللہ سمجھیے پورا ہو گیا۔
میرا بریلوی بھائی جو آقا کی عقیدت کا دم بھرنے والا، میرا دیوبندی بھائی بھی جو آقا کی عقیدت کا دم بھرنے والا، آقا کی محبت کے نہروں کو لگانے والا، فرق کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ فرق یہ ہے تو نے اس بات کا اعلان کیا، ہاں ہاں آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آقا کا فرمان تو ٹھیک ہے، مگر فلاں مسئلے میں سینے پہ ہاتھ باندھنے میں، آمین کے کہنے میں، فاتحہ حلف الامام میں، 12 ربیع الاول کے دن جھنڈیاں لگانے میں، ڈھولک کی تھاپ پر رقص کرنے میں، رنگ رلیاں منانے میں، آپ کی بات تو ٹھیک، آقا کی حدیث تو ٹھیک، لیکن چونکہ چنانکہ اگرچہ مگرچہ میرا مولوی، میرا خطیب، میرا مفتی یہ فتویٰ دیتا ہے، حدیث تو موجود ہے، اللہ کی قسم حدیث کا انکار نہیں کرتے، حدیث کو نہیں جھٹلاتے، بات کو کرتے ہیں گھما کے، جناب چنانچہ اگرچہ آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، مگر وہ جی ایسے جی میرا مفتی ہے وہ یہ فتویٰ دیتا ہے، میرے خطیب کی ہدایت یہ کہتی ہے، میرے امام کا یہ قول ہے، وہ اہل حدیث کی دعوت کو ریگل چوک میں سمجھ کے جانا، اللہ کی قسم تو اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے، سچا تب ہوگا، فارمولہ ہم بیان کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کرنا ہوگا، اس نعرہ رستاخیز کو بلند کرنا ہوگا، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تیرا خطیب بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا، آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں، اس عقیدے کا اعلان کرنا ہوگا، اس بات کو بیان کرنا ہوگا، یہ کیسی محبت ہے کہ جی آقا کی عقیدت میں ہم بڑے سرشار ہیں، آج 12 ربیع الاول آ گیا ہے، اگر آقا کی عقیدت کا معیار یہ ہے تو اللہ کی قسم اہل حدیث 365 دن آقا کی عقیدت میں ڈوبے ہوئے، ہر لمحہ، ہر دن، 12 مہینے، 24 گھنٹے، ایک سیکنڈ اہل حدیث آقا کی عقیدت اور محبت کا اعلان کرنے والے، مگر یہ کوئی عقیدت نہیں۔ مجھ سے پہلے میرے برادر عمر صدیق صاحب فرما رہے کہ جب آقا کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، جب آقا کی بات آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں، یہ کس طرح کی محبت ہے؟ محبت وہ ہے ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، یہی اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی دعوت، اور تیری محبت کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کہ جن کے بارے میں آقا کائنات ارشاد فرما رہے، صدیق میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، تیرے احسانات اللہ کے ذمے، اور وہ ابو بکر صدیق، میں آقا کی زندگی کی بات نہیں کر رہا، میں 23 سالوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت صدیق 2 سال بلا شرکت غیر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین رہے، کیا انہوں نے ربیع الاول کا مہینہ جس طرح تم کہتے ہو جو تمہارا معیار ہے اس طرح منایا؟ کیا تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے زیادہ آقا سے عقیدت اور محبت؟ وہ عمر جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان اپنے رستے کو بدلنے والا، وہ عمر کہ جو روم و ایران کی سلطنتوں کو تہو بالا کرنے والا، اور وہ عمر جس کے دل میں خیال آتا آسمان سے آیات کا نزول ہو جاتا۔ وہ لوگ جو عمرہ و حج کی زیارت کے لیے گئے ان کو پتا ہے مقام ابراہیم اللہ نے ان کو اس سعادت سے نوازا، وہ مقام ابراہیم کے پاس گئے، حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال آیا کاش ایسا ہو
کہ یہ مقام ابراہیم مسلمانوں کا مصلی بن جائے، آپ کے دل میں خیال آیا، آسمان سے آیات کا نزول ہوا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ لوگوں سن لو، قیامت کی دیواروں تک اللہ نے مقام ابراہیم کو مسلمانوں کا مصلی بنا دیا۔ اس عمر سے زیادہ محبت ہے آپ کو؟ ان کی زندگی میں 11 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، 11 مرتبہ۔ کیا آپ نے ربیع الاول کو اس طرح منایا جو آپ نے اپنا معیار بنایا ہو؟ اور ذوالنورین جن کے عقد میں آپ کی 2 لخت جگر، کیا آپ کو اس سے زیادہ آقا کائنات سے محبت؟ آج اپنے اپنے سٹیجوں سے محبت کے دعویٰ کرنے والوں ادھر اپنا اپنا محاسبہ کیجیے۔ 13 مرتبہ 12 مرتبہ آپ کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، کیا آپ نے اس طرح منایا؟ علی المرتضیٰ 5 مرتبہ آپ کی زندگی میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سرتاج، کیا آپ کو ان سے زیادہ محبت ہے؟ 5 مرتبہ آپ کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اور حضرت حسن آپ کی زندگی میں 1 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، تو کل قیامت کا دن ہوگا، فرد عرم عائد کرنا، اللہ کے روبرو کرنا، انشاءاللہ اہل حدیثوں کے بیٹے ابو بکر کی صف میں کھڑے نظر آئیں گے، عمر کی صف میں کھڑے نظر آئیں گے، ذوالنورین کی صف میں کھڑے آئیں گے، علی المرتضیٰ کی صف میں کھڑے نظر آئیں گے، اہل بیت کی صف میں کھڑے نظر آئیں گے، حسن و حسین کی انشاءاللہ صف میں کھڑے نظر آئیں گے۔ اور آج رنگ رلیاں بنا کر، باجے گاجے ڈھول دھمکتا کر کر، ڈھولک کی تھاپ پر رقص کر کے، پچھلی مرتبہ یا اس سے پچھلی مرتبہ بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھا، آقا کے نام کو فحش گانوں کی دھنوں پر لے کر آقا کی محبت کو معیار بناتے، کیسی بات کرتے تھے؟ اللہ کی قسم، آقا کی محبت کا معیار عجب تھا۔ اور لوگ تو مسجد مدینہ میں اونچی آواز سے بولنے کو جرم تصور کیا کرتے۔ امام مالک حدیث کا درس دے رہے، وقت کا خلیفہ، کسی میں وقت کے کونسلر، جنرل کونسلر، ایم این اے، ایم پی اے کی بات نہیں کر رہا، وقت کا خلیفہ جس کی سلطنت دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی، وہ درس حدیث کو پڑھنے کے لیے امام مالک کے سامنے 2 زانو بیٹھا، کسی بات میں خلیفہ ہارون الرشید کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، امام مالک فوراً سے پہلے ڈانٹ دیتے ہیں، اور خلیفہ تجھے نہیں پتا تو نبی کی مسجد میں بیٹھا ہوں، یہاں اونچی آواز میں بات کرتے ہیں؟ یہ تمہاری محبت اور تمہاری عقیدت کا نہ جانے کیا معیار ہے۔ اہل حدیثوں کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھا کے جانا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم کائنات کے باسیوں کو اس بات کا درس دے رہے، اس بات کا اعلان کر رہے، ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے۔ ہم کائنات کے باسیوں کو اگر بلاتے ہیں یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت سیدھی سادی، ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، اور ہمارے اسلاف ساری زندگی نعروں تلک، دعووں تلک، تقاریر تلک، تحریر تلک اس بات کا اعلان نہیں کرتے رہے۔ حافظ عبداللہ شیخ پوری آپ کے سامنے تقاریر تک کی حد تک قال اللہ اور قال رسول کی بات نہیں کرتے رہے، بلکہ جو شیخ پورا کے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کس طرح حافظ عبداللہ شیخ پوری نے قال اللہ اور قال رسول کی دعوت میں صعوبتوں کو برداشت کیا، تکالیف کو برداشت کیا۔ اور بابا شہید کا یہاں پہ تذکرہ ہوا کہ جنہوں نے قال اللہ اور قال رسول کے لیے صرف تقاریر نہیں کی، تصانیف نہیں لکھی، تحریر نہیں لکھی، بلکہ حلت شہادت کوڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور بقول ایک اور شاعر، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور چوک ریگل چوک میں آئے ہوئے لوگوں، اہل حدیثوں کی دعوت بڑی سیدھی دعوت، بڑی آسان دعوت، بابا شہید کے الفاظ میں
ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، ہمیں منوانا ہے یورپ کا قرآن لے آؤ، کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کے بیٹوں کی گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر قال اللہ کے ہوتے ہوئے، آقائے کائنات کی حدیث کے ہوتے ہوئے اہل حدیث کو بیٹوں کو کہو گے کسی غیرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نقدو حیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ ہمارا ماضی انتہائی تابناک، ہمارا حال انتہائی روشن، اور میں یہاں پر یہ بات سمجھتا ہوں کہ امیر محترم جناب پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب جو بابا شہید کے بعد 38 برس کے لب گب تقریباً بلا شرکت غیر کبھی ناظم اعلیٰ کے منصب پر اور زیادہ تر امیر کے منصب پر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت کرتے رہے، یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ یہ ماضی قریب میں حافظ عبد الباسط صاحب آپ کے تو علم میں یہ بات ہے، ماضی قریب میں جب ختم نبوت کے عنوان پر ایک جج نے قادیانیوں کی عبادت گاہوں کی سہولت کاری کے لیے ایک اختلافی نوٹ کو لکھا، اللہ کی قسم ہمارے اسلاف ہماری قیادت کے وقت اس بات کا متحمل نہیں کہ ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے۔ بر وقت سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب میدان عمل میں اترے، ایسے جامعہ حکمت عملی کو بنایا، ایسے بیانیوں کو بنایا کہ ملک کی دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتیں اس کی حمایت کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ اور مولانا فضل الرحمان آپ کا بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ میرا قادیانیوں کے متعلق ختم نبوت کے ان پار پر وہی موقف ہے جو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر پروفیسر ساجد میر کا موقف ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب ختم نبوت! اور موقف کیا تھا؟ موقف یہ تھا کہ یاد رکھو کائنات کے لوگوں سن لو، ایک جج کی بات نہیں، 2 ججوں کی بات نہیں، 10 ججوں کی بات نہیں، چھوٹی عدلیہ کی بات نہیں، ہائی کورٹ کی بات نہیں، سپریم کورٹ کی بات نہیں، چیف جسٹس کی بات نہیں، پوری دنیا کے چیف جسٹس اکٹھے ہو جائیں، ختم نبوت کے اوپر اختلافی نوٹ کو دے، وہ اختلافی نوٹ اہل حدیث کے بیٹوں کی پاؤں کی ٹھوکر کے اوپر ہے۔ ختم نبوت شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، شہید ملت علامہ حبیب الرحمان یزدانی، حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر، حافظ عبداللہ شیخو پوری، ادھر اونچی آواز ہے زندہ باد کو، پوری صاحب، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پروفیسر ساجد میر کے جسمانی اور روحانی بیٹے اور حافظ عبداللہ شیخو پوری کے جسمانی اور روحانی بیٹے اور اللہ کے فضل و کرم سے بابا شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹے اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹانے کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں، اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو بلند کیا جائے گا۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے، وقت مختصر ہے، علماء کی کثیر تعداد موجود ہے، بھائی ناصر مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ارادہ تو تھا آپ کے ساتھ ذرا مفصل گفتگو ہوتی، لیکن انہی بات پہ اکتفا کرتے ہوئے تجدید عدم کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے کہو جب تک ہم زندہ ہیں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہو، ختم نبوت کے علم کو بلند کرنے کے لیے تیار ہو، ابو بکر کی صداقت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، ذوالنورین کی صحابت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، علی المرتضیٰ کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، شان کریمین حسن و حسین کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو،
معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو. ایک عہد تم نے کیا، ایک ہم کیے دیتے ہیں. پھول دل دے کے نکھاریں گے روح بھر کے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.